بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید کی داستان جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کی آج قسط نمبر 159 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم یہاں بیان یہ کر رہے تھے کل حضرت زرار جو کہ وہ دشمن کے قبضے میں آ چکے تھے، اس کو چھڑانے کے لیے حضرت خالد بن ولید 4000 سواروں کے دستے کو تیار کر رہے تھے۔ تو رات گزر گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکھرا تھا کہ حضرت خالد بن ولید 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا، اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ حضرت خالد بن ولید انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں مسور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھوڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا حضرت خالد بن ولید سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو اس پر غصہ ضرور آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ یہ خالد ہے، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ ہے کون؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، خالد نے کہا۔ میں نے ابن ازوار کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے، ذرا دیکھ، وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے توقع میں جاتا تو یہ سوار یک لفت گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے توقع میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ حضرت خالد بن ولید بھی مورخوں کے مطابق دم بخود اس موقع پر ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو حضرت خالد بن ولید کے قریب سے گزر گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے چلا کر اسے رکنے کو کہا، لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس کے لیے اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرتناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پرسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ حضرت خالد بن ولید اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔
وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ حضرت خالد بن ولید کے قریب سے گزرا۔ رک جا اے جان پر کھیلنے والے۔ حضرت خالد بن ولید چلائے۔ کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئی اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا، دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں سواروں نے گھوڑے اپنے دوڑا دیا اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں؟ سلار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا۔ ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سلار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں؟ دوسرے محافظ نے کہا۔ آہ اور اس سے خراج تسلیم وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہی۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھی۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت خالد بن ولید کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچھی اور تلوار سے اتنی زیادہ رومی کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا کہ اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ آنکھوں سے تو وہ نوعمر لڑکا لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تو اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیے، تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون۔ تو میرا امیر ہے اور میرا سلار ہے۔ سوار نے کہا اور تو میرے لیے غیر مرد ہے، میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے نقاب کر دوں، بے نقاب کر دوں؟ جیسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال و غصہ ہے جو ہم میرے اختیار سے باہر ہے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے؟ تو میں الزوار کی بیٹی خولا ہوں۔ اس نے کہا، زرار بن ازوار کی بہن؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، خدا کی قسم خولا بنت ازوار نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے ازوار جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولا جیسے بیٹی نے جنم لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت ازوار، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خامدوں بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھی۔ حضرت خولا بنت ازوار اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ رومیوں نے ان کے بھائی کو قید میں لے لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کے مضافات میں تھے۔ حضرت خولا وہاں سے حضرت خالد بن ولید کی 4000 مجاہدین کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، حضرت خولا نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ حضرت خولا نے اپنی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی لیکن حضرت خالد بن ولید کی چالوں اور ان کے لشکر کے غیظ و غضب کے سامنے رومی نہ ٹھہر سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں حضرت خالد بن ولید کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے مقصد پورا تو ہو گیا کہ دمشق کی دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کی یہ کمال تھا کہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا، وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ہر دو کھیلا مگر رومیوں نے کوئی دو کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں روکنے نہ پائیں۔ حضرت خالد بن ولید خود پیچھے رہ گئے
یہ بہن کا احسار تھا جو اللہ نے قبول کیا، اور یہ زرار کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ تعالی نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہے۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے 2-4 سوار ایک چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے، آبادی میں ہڑبڑ کریں گے۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے، ہم بھی عربی باشندے ہیں۔ انہوں نے سواروں سے کہا، ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ کہتے تو میں کہتے تو ہم بھی اس بستی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ ایک مسلمان سوار نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈرے، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا، اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی، اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی گئی تھی۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔ ایک عرب نے بتایا وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لی۔ زرار کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار بن ازوار کی متعلق یہ اطلاع ضرور دے دے۔ الحمدللہ حضرت خالد بن ولید نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے۔ تو دوستو، اسی جگہ پر ہم رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔